السلام علیکم دوستو، جادو کی تباہ کاریوں پر بات چل رہی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جادو کیا کیسے جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے یا جادو سیکھا کیسے سیکھتے ہیں لوگ جو جادو کرنے والے ہیں۔ تو بیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، بالکل مسلم کتاب ہے اور محقق کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جس کو شیطان ہرا نہیں سکتا۔ تو شیطان ابلیس اور اس کی جو فوج ہے، جو اس کے نمائندے ہیں، اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسلام کو، قرآن کو، اللہ تعالیٰ کو، ان سب کو، جو اسلام کے جو شاعر ہیں، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو کسی طرح ان کو ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ان کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں یا اسلام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس بھونک رہے ہوتے ہیں، یہ سب حقیقت میں خود سے ہی شیطان ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیے۔ تو اب جادوگر جو جادو سیکھتے ہیں، ان کو وہ کرتے کیا ہیں کہ جو آدمی کا جو ویسٹ ہوتا ہے یا پخانہ ہوتا ہے، جو شوچ، اس کو لیتے ہیں، اس سے قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں جادو کرنے کے لیے۔ اس قرآن کو جب اتنی گندی چیز سے لکھا جائے گا تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے ان کو کوئی اپنے یہاں ایک رینک دے دیتا ہے، ایک جادو کا کوئی ماہر کسی چیز کی سدھی ان کو دے دیتا ہے، جسے بولتے ہیں جادو سدھ کر لیا۔ یا پھر وہ کیا کریں گے، قرآن کو الٹا لکھیں گے، پیشاب سے لکھیں گے، یا پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اشرف مخلوقات بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کے آگے شیطان کو سجدہ کروایا ہے۔ تو اب وہ انسان کی بھی ذلت چاہتا ہے کہ انسان کو بھی ذلیل کیا جائے۔ تو اس ضلالت میں وہ انسان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ تم اپنا پیخانہ کھاؤ، اپنا پیشاب پیو، اور جب یہ کرو گے پھر میں تمہیں جادو دے دوں گا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ یہ چیزیں اس طرح کی گندگیاں اور اس طرح کے چیزیں وہ انسان سے کرواتا ہے، کسی بچے کی بلی دلواتا ہے، اس طرح کی، مطلب وہ چیزیں جو ایک صحیح آدمی، ایک جسے کہیں گے نیوٹرل آدمی، ایک عام آدمی جس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کرنے کا، ایسی گندگیاں، ایسے برے کام وہ انسان سے کرواتا ہے۔ پھر اس کے بدلے میں وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ بولتا ہے کہ ہاں اب تم جو ہے جادوگر بن گئے، اب تم جو بھی کرو گے وہ پورا ہو جائے گا ان دا سینس کہ وہ شیطان کے جو جنات ہیں، وہ جب بھی وہ ان کوڈز کو بولے گا جو اس کو سکھائے گئے ہیں، تو وہ ان کوڈز کو وہ پکڑ لیں گے، اور وہ جو بھی وہ جیسا بھی برا کرنا چاہے گا، جو وہ بتائے گا، تو وہ ویسا وہ کام جا کے کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جادو ہوتا ہے۔ وہ انسان کے خون میں بھی سرایت ہو سکتے ہیں جو جنات ہیں۔ تو اس انسان کو کوئی پریشانی میں ڈالنا، کوئی مصیبت میں ڈالنا، کسی طرح کی اس پر بیماری ڈالنا، بہت ساری بیماریاں بیسیکلی بیماریاں نہیں ہوتی، وہ جادو ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی عورت میں لڑائی ڈالنا، تو اس کی بنیاد ہی برائی پر ہے، شیطان پر ہے، شیطانیت پر ہے۔ تو کوئی اچھا کام جادو سے وجود میں آیا ہو، ایسا ہوتا کبھی نہیں ہے۔ وہ ایک بار آپ کے لیے اچھا ہو بھی سکتا ہے، کوئی آدمی جادوگر کے پاس جائے، جادو ٹونا کرنے کے پاس جائے، اب وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے اس نے کسی مذہبی پیشوا کا جو ہے روپ دھر رکھا ہو، لیکن وہ جادوگر ہے، اور جادوگر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں پھر سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جادو کفر ہے، جادو شرک ہے۔ جادو بیسیکلی شیطان کی پرستش ہے، اور شیطان اللہ کی پرستش ہٹا کر، اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنی پوجا پر لگا رہا ہے، تو یہ جادو ہے۔ اور یہی وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، انسان خود کو ذلیل کرے، اللہ کے دین کو ذلیل کرے۔ تو اس خوشی میں وہ انسان کے جو کام ہیں، اس کے جو جنات ہیں، وہ انسانوں کے جو وہ منصوبے باندھتے ہیں اور جس پر وہ جادو کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کا کام وہ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ لیکن جادو ہو ہی جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ جتنا اس کے مقدر میں ہے، جتنی مصیبت اٹھانی اس کے مقدر میں تھی، وہاں تک وہ مصیبت دے پاتے ہیں، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے ان کو یہ توفیق نہیں دی گئی۔ کئی بار جادو آدمی کرتا رہتا ہے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ میں نے کئی بزرگوں کا سنا ہے کہ ان پر کسی نے 20 سال پہلے جادو کیا تھا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس نے 20 سال تک پریشان کیا، لیکن اب ہم کہیں کہ جادو کی وجہ سے انتقال ہوا، نہیں ہونا ہوتا تو جادو کی وجہ سے اسی وقت انتقال ہو جاتا۔ تو 20 سال بعد یا 30 سال بعد اگر انتقال ہو رہا ہے، آدمی پریشانی میں پڑا ہے، اور ٹھیک ہے، پریشانی میں آدمی کو ڈال سکتا ہے، وہ تو آدمی کوئی کسی کو گولی چلا دے، کسی پر کلہاڑی سے وار کر دے، کئی بار وہ کلہاڑا لگ بھی سکتا ہے، نہیں بھی لگ پاتا۔ تو جو کچھ اسباب کی دنیا میں ہوتا ہے، وہی سب کچھ جو کچھ میٹیریلسٹک ورلڈ میں، فزیکل ورلڈ میں، بھوتک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، دنیا کے طریقے سے جو کچھ ہوتا ہے، وہی سب کچھ ویسا ہی کچھ یا اس کے آس پاس ہونا جادو سے بھی ہو جاتا ہے۔
لیکن جادو سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے کسی کی ٹانگ پر کلہاڑی چلائی تو ٹانگ کٹ جائے گی، ظاہر بات ہے، زور سے چلائی. لیکن جادو سے کسی کی ٹانگ کٹ جائے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں ٹانگ کٹنے کا، تو کسی کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکے جادو سے، کوئی ضروری بات نہیں ہے. تو جادو سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے کہ جادو کر دیا تو میں مر جاؤں گا یا میں وہ ہو جاؤں گا. جتنا آپ ڈرو گے، شیطان کی ایک خاصیت یہ ہے جنات کی، ان کی اصل طاقت آپ کا ڈر ہے. جتنا آپ ڈرو گے اتنا ہی آپ کو ڈرائیں گے، اتنا ہی آپ پر حاوی ہوں گے. ان کی طاقت آپ کا ڈر ہے. آپ نہیں ڈرو گے، آپ اپنے علم پر سالم رہو گے، کہو گے کہ تم جنات ہو اور تم یہ سب جو کر رہے ہو مجھے تمہاری حقیقت پتہ ہے، تم انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، جہنم میں لے جانا چاہتے ہو، اور میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. تو بلکہ یہ بھی واقعات ہیں کہ کسی بزرگ نے کسی آدمی پر جنات سوار تھے، اسے کھینچ کر ایک تھپڑ لگایا تو وہ جو جنات تھے وہ اسی سے بھاگ گئے. تو ڈرتے ہیں، ان کی اصل طاقت ہمارا ڈر ہے. تو جتنا ہم ڈریں گے اتنا یہ ڈرائیں گے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں یا بالکل لاپرواہ ہو جائیں کہ کوئی جادو کر سکتا ہے یا اس کا علاج نہ کروائیں. وہ علاج کروانا چاہیے، کرنا چاہیے، بیسیکلی کروانا بھی نہیں، خود کرنا چاہیے. تب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے یا جنات کا اثر ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے. بنے رہیے گا. فی امان اللہ.